السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ کہانی ہے ہزاروں سال پرانی ایک جناتی کتاب کی، پر وہ کیسے ایک انسان کے گھر پہنچی، کیا ہوا اس کے گھر والوں کے ساتھ، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دل کو دہلا دینے والی دہشت ناک کہانی سننے کے لیے تیار رہیے اور لائک اور شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو، ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اکرم رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ قصبے کا فاصلہ شہر سے تقریباً 10 میٹر رہا ہوگا۔ عام حالات میں یہ فاصلہ وہ آدھے گھنٹے میں طے کر لیتا تھا، مگر آج اسے یہی راستہ بہت طویل، بہت لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ابھی اس نے تھوڑی دور ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ راستے میں ایک کتاب پڑی دکھائی دی۔ اس نے سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور تیز تیز قدم اٹھاتے کتاب کی طرف بڑھ گیا، اور جیسے ہی اس نے جھک کر کتاب اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کتاب پر ایک ڈھانچے کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور اس پر نامعلوم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ تصویر میں ایک ڈھانچے نے اپنا سوکھا سڑا ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ایک کوبرا سانپ بل کھاتا ہوا لپٹا دکھایا گیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر کتاب اٹھانے کے لیے رکا تھا کہ اسکول جاتے ہوئے کسی بچے کی گر گئی ہوگی، مگر اب اسے یہ اور ہی معاملہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کتاب کو یوں ہی پڑا رہنے دینے کا سوچ لیا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اٹھایا اور سائیکل کے کیریئر کے پیچھے رکھ کر گھر کی راہ لی۔ گھر میں اس کی توقع کے مطابق اس کا لڑکا آیا ہوا تھا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اس سے شہر کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ مزے لے کر انہیں اپنے متعلق بتا رہا تھا۔ باپ کو دیکھ کر بیٹے نے باپ کو سلام کیا۔ اکرم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعا دی اور سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے اس نے پیچھے رکھی کتاب اٹھا لی۔ گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے اس کتاب کے بارے میں انہیں نہیں بتایا، لیکن جب سب نے اصرار کیا تو اس نے ان کو بتایا، اور جب کتاب دکھائی تو یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ سب اس کتاب کو دیکھ کر ڈر سے گئے، کیونکہ بہت ہی پراسرار اور عجیب سی تھی۔ اس کی بیوی تو اس بات پر اصرار کرنے لگی کہ اس منحوس کتاب کو فوراً کہیں دور پھینکاؤ، مگر اس کے سمجھانے پر انہوں نے کتاب کو کھول کر دیکھا۔ کتاب کے صفحے بہت ہی پرانے تھے، صفحوں کا رنگ گہرا زرد ہو گیا تھا، اس پر کالے رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا اور اندر سفید رنگ سے کچھ لکھائی لکھی گئی تھی۔ کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود اس کا سر پیر نظر نہیں آیا تو اکرم نے اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے روز اس کا بیٹا حامد اپنے والدین سے مل کر شہر جانے کے لیے نکلا اور قصبے کے واحد بس اسٹاپ پر آ کر بس کا انتظار کرنے لگا۔ قصبے کی آبادی کم ہونے کی وجہ سے شہر اور قصبے کے درمیان صرف ایک ہی کھٹارا بس چلتی تھی، جس میں وہی لوگ سفر کرتے تھے جن کا تعلق اس گاؤں سے تھا۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد اسے دور سے ایک سایہ سا آتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر واضح ہوتے ہی ایک پرانی سی بس اپنے پیچھے دھواں چھوڑتی کچی سڑک پر آتی دکھائی دی۔ بس میں برائے نام مسافر تھے۔ حامد نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور بس اس کے نزدیک آ کر رکی۔ اس کے سوار ہوتے ہی ایک جھٹکا لیتی شہر جانے والے راستے پر بھاگتی چلی گئی۔ بس ابھی شہر سے کچھ ہی دور تھی کہ اس کے ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے بس کو بریک لگاتے ہوئے روک دیا، حالانکہ سامنے دور دور تک کسی بھی انسان یا جانور کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سب مسافر حیرت سے ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈرائیور بھی اب سامنے کے شیشے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے سڑک کی جانب نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ حامد نے اسے اس طرح نیچے دیکھتے ہوئے پوچھا، چچا خیریت تو ہے؟ بس کیوں روک دی؟ ڈرائیور نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے ابھی سامنے سڑک پر ایک شخص کو سفید کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا تھا، اور اسے دیکھ کر ہی میں نے بس کو یکدم بریک لگائی تھی، مگر اب دور دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی جانور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی بات سن کر بس میں ڈر اور خوف کی فضا پھیل گئی۔ بس کے مسافر دہشت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، مگر کسی کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی۔ پھر ایک شخص نے خاموشی توڑی اور ڈرائیور سے مخاطب ہوا، میرے خیال میں بھائی صاحب آپ کو وہم ہو گیا ہے، یہاں تو دور دور تک کوئی شخص دکھائی نہیں دے رہا۔ ڈرائیور نے بھی سر ہلاتے ہوئے دوبارہ بس اسٹارٹ کی اور اسے سڑک پر دوڑانے لگا، پر ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اس کا ہاتھ گھوما اور بس تیزی سے سڑک سے اتر کر سائیڈ میں لگے ایک پرانے برگد کے درخت سے جا ٹکرائی۔ مسافر جو آپس میں باتوں میں مصروف تھے یکدم ایک دوسرے کے اوپر آ گرے۔
बस का आगे का हिस्सा तकरीबन सारा तबाह हो गया। ड्राइवर तो बस के दरख्त में लगते ही मौके पर जा बहक हो गया। बस में कुल 13 अफराद शुमार थे, जिनमें कोई जख्मी पड़ा कुर्रा रहा था और उनमें चंद अफराद को सिर्फ मामूली खराशें आई थी। बच जाने वालों ने जख्मी अफराद को संभाला और ड्राइवर की लाश बमुश्किल निकाल कर ज़मीन पर लिटा दिया। हामिद को भी उन्होंने सीट से उठाकर एक दरख्त के साए में लिटा दिया। जा बहक होने वाले मुसाफिरों में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर ही था। उनमें से 3 अफराद जिन्हें मामूली चोटें आई थी। बहरहाल अकरम को भी इस बात की खबर हो गई कि जिस बस में उसका बेटा हामिद सवार था उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। बड़ी मुश्किल से वो उस मुकाम पर पहुंचा। अपने बेटे को और बाकी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बिलाखिर हामिद को होश आ गया। अकरम समझ गया था कि यह हादसा उस मनहूस किताब की कारस्तानी है। उसने सहारा देकर हामिद को टेबल से उठाया और उसे लेकर घर की जानिब चल दिया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले उस किताब को फेंकने के लिए अलमारी खोली तो ये देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई कि किताब गधे के सर से सींग जिस तरह गायब हो जाते हैं उस तरह गायब थी। हालांकि वो कसम खाकर कह सकता था कि उसने अपने हाथों से वो मनहूस किताब उस अलमारी में रखी थी और ताला लगाकर उसकी चाबी अभी भी उसकी जेब में थी। इस सूरत में घर के किसी और फर्द का तो किताब निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने अलमारी को खुला छोड़ा और कमरे से बाहर आकर उसने जब घर के बाकी अफराद को किताब के गुम होने के बारे में बताया तो वो सब भी हैरान और खौफजदा हो गए। बात आई गई हो गई। बीवी ने कहा, मैं तो कहती थी ऐसी किताब को घर में नहीं लाना चाहिए था। बहरहाल अब वो नहीं है तो अच्छा है, हमारा घर उस गंदी किताब से पाक हो गया। कुछ दिनों के बाद वो लोग उस किताब को भूल गए, मगर एक रोज़ एक अजीब वाक़या ज़हूर पजीर होने पर उन्हें यकीन हो गया कि वो पुरस्रार तौर पर किसी आसेबी चक्कर में फंस गए हैं, जिन्नात वगैरह के चक्कर में। हुआ यूँ कि एक रोज़ सुबह के वक्त अकरम जब सोकर उठा तो उसका बिस्तर ताज़ा लहू से तर था। उसके अपने कपड़े जो कभी हल्के आसमानी रंग के थे खून में गहरे सुर्ख हो गए थे। उसने घबराकर अपने घर के दीगर अफराद को आवाज़ें देकर उठाया और उसे उस हालत में देखकर उसकी बीवी और बच्चे खौफ से चीखने लगे। बिस्तर पर खून फैला हुआ था। इसके अलावा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने गुस्ल किया और दूसरे साफ कपड़े पहन लिए। उसकी बीवी ने बिस्तर धोने की खातिर लपेटा तो उसके नीचे से किताब का एक सफ़ा निकला जिसका रंग गहरा जर्द था और फिर ये देखकर अकरम की सिट्टी गुम हो गई। उसके होश उड़ गए कि ये उसी मनहूस किताब का सफ़ा था जो अलमारी से गायब हो गई थी। सवाल ये पैदा होता था कि ये सफ़ा यहाँ किसने लाकर रखा और बाकी किताब कहाँ चली गई। सफ़े पर एक सांप की तस्वीर छपी हुई थी जिसका मुंह खुला हुआ था। उसमें चिड़िया भी फड़फड़ा रही थी। सांप का रंग स्याह था और उस पर धारियाँ बनी हुई थी। आधे हिस्से पर तस्वीर थी और आधे हिस्से पर अजीब से अल्फाज लिखे हुए थे। अकरम ने कागज़ को तय करके अपनी जेब में रखा और शहर की जानिब चल दिया। शहर पहुंचकर उसने अपनी दुकान पर जाने की बजाय अपने एक दोस्त जो कि एक रूहानी आमिल थे उनके पास जाने का इरादा किया। उनका घर एक छोटी सी कॉलोनी में था। उनके साथ दोस्ती होने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प और यादगार रहा उसके लिए। एक दिन अकरम अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ़ था। अचानक एक फ़कीर की सदा सुनकर उसने अपना सर उठाया तो सामने एक दरवेश सूरत शख्स को खड़े पाया जो अपना हाथ फैलाए उससे सवाल कर रहा था। वो शुरू ही से कदरे रहमदिल वाक़ हुआ और उस नूरानी सूरत को देखकर उसके दिल में उस फ़कीर के लिए इज़्ज़त और एहतराम पैदा हो गया। उसने निहायत अदब से उन्हें अपनी दुकान में बिठाया और उनकी हाजत पूरी की। फ़कीर, जिसने बाद में अपना नाम बाबा फ़खरुद्दीन बताया, उससे कहने लगे कि वो अपनी दुकान 1 महीने के अंदर अंदर खाली करे, कोई और दुकान तलाश कर ले। उसके कहने के मुताबिक उसकी छत किसी वक्त भी आकर गिर सकती थी और ये कि वो उसका इम्तिहान लेने के लिए उसके पास आया था। उसने उसकी इज्जत और तकरीम करके अपना नुकसान होने से बचा लिया। अकरम ने बहस करने के बजाय दूसरे रोज़ ही अपनी दुकान खाली करके दूसरे बाजार में एक और मुनासिब जगह ले ली और ठीक 1 हफ्ते के बाद फ़कीर का कहना सच साबित हुआ और रात के पिछले पहर उसकी दुकान की छत एक ज़ोरदार धमाके से ज़मीन पर आ गिरी, जिसकी इतला चौकीदार ने उसे आकर दी। उस दिन उसने समझ लिया कि उसका दोस्त कोई बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। उसके दिल में उनकी इज्जत और बढ़ गई और वो कभी कभार उनके पास जाने लगा। उसने कई बार उन्हें कुछ रकम नजराने की सूरत में देने की कोशिश की, मगर उन्होंने ये कहकर साफ इनकार कर दिया। उन्हें इन मादी चीज़ों से, इन पैसों से शदीद नफरत है। उनका ये जवाब सुनकर दोबारा हिम्मत नहीं हुई। अब अकरम दिल ही दिल में ये दुआ मांगता हुआ जा रहा था
کہ بابا اسے گھر پر ہی مل جائیں تاکہ وہ انہیں تمام صورتحال بتا کر کوئی مشورہ لے سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں بابا کا گھر آ گیا۔ اس نے سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ابھی اس نے دوبارہ دستک دینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اندر سے ایک عجیب سی شکل کا لمبوترے چہرے والا شخص جس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا باہر نکلا۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے اکرم کو اندر کی طرف آنے کا اشارہ کرتے ہوئے راستہ دیا۔ اکرم اسے سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صحن میں ایک جانب چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے سامنے کے رخ 2 مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ بابا تسبیح ہاتھ میں تھامے جھوم رہے تھے۔ اکرم نے سلام کیا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا اور اسے پہچان گئے اور قریب ہی بٹھا لیا۔ اکرم نے ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد انہیں کتاب ملنے سے لے کر حامد کے بس ایکسیڈنٹ کے بارے میں اپنے بستر کا خون سے تر ہونے کا تمام قصہ تفصیل سے سنا دیا۔ اس دوران بابا خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ اکرم چپ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا نے تمام باتیں سن کر ایک گلاس پانی منگوایا، اس میں پانی بھر کر اپنے ساتھ رکھ لیا اور خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا لیا۔ ان کے مرید اور اکرم خاموشی سے ایک جانب بیٹھے انہیں دیکھتے رہے۔ وہ چادر کے اندر ہی اندر کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہل بھی رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے چادر اپنے اوپر سے ہٹا دی۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی کا رنگ خون کی طرح گہرا سرخ ہو رہا تھا اور بابا کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ان کی حالت یوں ہو رہی تھی جیسے میلوں سے دوڑتے ہوئے آئے ہوں۔ کچھ دیر تک وہ سانس بحال کرتے رہے، پھر اکرم کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، میں نے اپنی پوری طرح سے کوشش کی کہ تمام حالات سے پردہ اٹھ جائے، مگر میں صرف اس قدر جان سکا ہوں کہ جو کتاب تمہیں ملی ہے وہ 2000 سال پرانی ہے۔ صدیوں پرانی اس کتاب پر جنات کا اثر ہے۔ وہ جنات کے قبیلے کی ایک کتاب ہے جو زمین پر آ گری ہے۔ اب جبکہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ کتاب الماری سے غائب ہو چکی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں ایک تعویذ بنا دیتا ہوں، اسے اپنے گھر میں لٹکا دینا، تمہیں یہ تمہارے گھر کے دیگر افراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے زعفران سے ایک تعویذ لکھ کر دے دیا۔ اکرم نے انہیں سلام کیا اور واپس دکان پر آ گیا۔ سارا دن دکان میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ کافی تھک گیا تھا۔ اس نے دکان وقت سے پہلے بند کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے اپنی جیب میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے سائیکل روک کر اپنی جیب میں دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جیب میں ایک ننھا سا سانپ بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اکرم نے جلدی سے جیب الٹ دی۔ جیب میں رکھے پیسے اور دیگر کاغذات وغیرہ جن میں بابا کا دیا ہوا تعویذ شامل تھا باہر نکل کر نیچے زمین پر گر گیا، اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ہی اس نے کاغذات نیچے گرائے وہ سانپ جو اس نے جیب میں دیکھا تھا کہیں غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ بھی سرے سے غائب ہو گیا جو اسے بابا نے دیا تھا۔ پھر اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ یہ سب دھوکا ہوا ہے، یہ سب کارستانی اس کی جیب سے تعویذ نکلوانے کی تھی۔ بہرحال اس نے دوبارہ گھر کی راہ لی اور جیسے ہی وہ گلی میں مڑا اسے اپنے گھر کے سامنے ہجوم نظر آیا اور گھر میں سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے ہجوم میں سے چند افراد کو پرے دھکیلتے ہوئے اندر جانے کے لیے جگہ بنائی۔ اسے دیکھتے ہی لوگوں نے اس کو اندر جانے کے لیے جگہ دی۔ سامنے چارپائی پر اس کی بیٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں ایک کاغذ اس طرح پھنسا ہوا تھا جیسے بلیڈ کو صابن میں پھنسا دیا جائے۔ پھر اسے کاغذ کو پہچاننے میں قطعی غلطی نہیں ہوئی کہ وہ کاغذ اسی منحوس جناتی کتاب کا تھا جسے وہ غلطی سے گھر اٹھا لایا تھا۔ لوگ ایک دائرے کی صورت میں چارپائی کے گرد کھڑے تھے اور کسی کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر لاش کے گلے سے اس پھنسے ہوئے کاغذ کو نکال سکے۔ اکرم نے جیسے ہی کاغذ کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، خون ایک فوارے کی صورت میں زمین پر گرنے لگا۔ اس نے جلدی سے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر لڑکی کے گلے پر باندھ دیا اور اس طرح خون کا بہاؤ رک گیا۔ لڑکی کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا اور نہ جانے کب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ بعد میں ضروری رسومات سے فارغ ہو کر اسے دفنا دیا گیا۔ اکرم کی تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ اسے اس وقت اپنے چاروں طرف پیلے رنگ کے صفحے اڑتے ہوئے نظر آنے لگے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ دکان پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا اور آہستہ آہستہ وہ معاشی طور پر بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جس دن وہ منحوس جناتی کتاب اٹھا کر لایا تھا اپنے گھر، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے اب اس غلطی کا خمیازہ اسے اور اس کے گھر کے دیگر افراد کو بھگتنا ہی تھا۔ ایک صبح وہ سو کر اٹھے تو اس کی چھوٹی بیٹی
جس کی عمر تقریباً 6 سال کے لگ بھگ تھی، مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس کا چہرہ خراشوں سے بھرا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر خنجر سے نشان بنا دیے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ لرزہ دینے والی بات یہ تھی کہ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا جس میں سے مغز نکال لیا گیا تھا اور ایک گڑھا سا بن گیا۔ اس گھڑے میں ایک کاغذ کو موڑ کر بھر دیا گیا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئی۔ سب سے دہشت ناک بات یہ تھی کہ وہ کاغذ اسی جناتی کتاب کا تھا۔ پل دو پل میں تمام قصبے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور آنن فانن تمام لوگ اکرم کے گھر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جو بھی بچی کو اس حالت میں دیکھتا خوف اور حیرت سے سہما سہما دور ہٹ جاتا۔ سب لوگ دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ اکرم کی بیوی پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ان کے لیے اپنی پہلی بچی کا صدمہ ہی جان لیوا تھا اور یہ دوسرا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اکرم کی حالت سب سے زیادہ بری تھی۔ وہ اپنی بچیوں کی موت کا خود کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ لوگ انہیں دلاسے دے رہے تھے مگر وہ اندر ہی اندر کھوکھلے ہوتے جا رہے تھے۔ اکرم دوبارہ بابا کے پاس بھی گیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ انہوں نے دوبارہ حساب لگا کر دیکھا ہے مگر وہ اس معاملے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شیطانی طاقت کے سامنے بہت ہی کمزور ہیں۔ ان کا معمولی حاصل کیا ہوا روحانی علم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ شیطان جنات ہیں، اس لیے وہ اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے ٹکر لینے کے لیے بڑے عامل کی ضرورت ہوگی۔ بدی اور نیکی کی طاقتیں ازل سے ہیں، شروع سے ہیں، اور وہ شروع سے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ بابا کا ٹکا سے جواب سن کر اکرم کی رہی صحیح امیدوں پر پانی پھر گیا، اس لیے اس نے تمام معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہوئے چپ سادھ لی۔ مگر اب جس طرح پے در پہ واقعات ہو رہے تھے یہ اس کے لیے فکر کی بات تھی، پر وہ مجبور تھا۔ دکان بند رہنے کی وجہ سے نوبت فاقے کشی تک پہنچ گئی اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ کچھ روز تک تو ان کی مدد کرتے رہے لیکن آخر کب تک؟ ہر کسی کے ساتھ پیٹ لگا ہوا تھا، اس لیے اب تو لوگ اس کے مکان کے نزدیک سے گزرنے سے بھی کتراتے تھے کہ کہیں نحوست کے سائے ان پر بھی نہ پڑ جائیں۔ جب تک اس کتاب میں صفحات رہے اکرم کی گھر کا ہر فرد یوں ہی دنیا سے جاتا رہا اور جس حالت میں جنات نے انہیں مارا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر میں اکرم کو بھی مار دیا گیا۔ اب کوئی بھی اس گھر میں نہیں تھا، صرف وہ خالی کتاب تھی۔ ہزاروں سال پرانی وہ جناتی کتاب اس گھر میں تھی۔ کوئی بھی اس گھر کے سامنے سے اب گزرتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس طرح اس گھر کو تباہ کیا ان جنات نے وہ کسی کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔